کی حمد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود السلام کے بعد قرآن مجید برہان رشید میں سے برکت کے لیے ایک آیت شریفہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی توفیق اور اس کے احسان سے رمضان المبارک رمضان کریم کا دوسرا عشرہ ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی سے انکساری سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو ریاضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ماہ غفران کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت چونکہ کم ہوتا ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ گزارش کی تھی کہ احباب اگر ذرا جلدی آ جائیں تو ماحول جلدی بن جائے گا۔ میری جو گفتگو ہے میں اس کو بلا تمہید شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو تھوڑی سی بات غزوہ بدر پر، کیونکہ اب جو جمعہ اس کے بعد آئے گا تب تاریخ اسلام کا یہ عظیم معرکہ گزر چکا ہوگا۔ 17 رمضان المبارک جمعے کا دن، اس دن یہ اسلام کی پہلی عظیم الشان جنگ یہ ہوئی۔ تو مزاج نہیں ہے کہ ساری جنگ کو بیان کیا جائے، بس ایک دو محبت بھرے واقعات۔ میں پیچھے سوچ رہا تھا، بلکہ گزشتہ جمعے کے بعد ایک دو دوست ملے تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ جو موضوع شروع کیا اس پر کئی باتیں رہ گئیں، تو انہوں نے محبت سے ذوق سے کہا کہ آپ اسی کو شروع کر دیں، اسی کو شروع کر دیں۔ میں نے کہا کہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی کو شروع کریں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میری اپنی طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ قوت ہے۔ یہ جتنا فیض ہے، جتنا کرم ہے، یہ مدینے والے آقا کا ہے، یہ سب اس کا کرم ہے۔ اور نہیں معلوم کہ الفاظ کہاں سے آتے ہیں، اور نہیں معلوم کہ یہ طاقت، یہ جولانی، یہ محبت، بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ اپنا ذکر خود کروا لیتے ہیں۔ تو آئیے، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، ہم غریبوں کے ملجا مأویٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت کی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اسلام کا یہ پہلا غزوہ ہے، اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے۔ اور آپ یہ اندازہ کریں، یہ سوچیں کہ مسلمانوں کی تعداد، حضور کے غلاموں کی تعداد 313 ہے، اور کافروں کی، کافر جو مجاہد ہیں، اب جو مسلمان ہیں ان کی ساری تعداد، کل تعداد 313 ہے، اور جو کافر ہیں ان کے خالی مجاہد، وہ میں نے پڑھا ایک روایت میں 950 مجاہد ہیں، اور کل تعداد 2000 3000 روایات کے اختلاف سے اتنی تعداد ان کی پائی جاتی ہے۔ لیکن کمال یہ تھا کہ یہ لشکر، یہ جو لشکر ہے، یہ دنیا میں انوکھا نرالا تھا۔
آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ لشکر دنیا میں انوکھا نرالا تھا کہ اس کا سپہ سالار کالی کملی والا تھا، اس کا کمانڈر ان چیف جو تھا وہ نبیوں کا بھی کمانڈر ان چیف ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ اسباب اس حوالے سے سورہ انفال کے اندر اس کے اسباب لکھے گئے، کوئی قافلہ آ رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو بلایا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنگ لڑنی ہے تو بلال کو بلایا اور بلال سے کہا کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو، او حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کے غلاموں، زہرا کے بابا تمہیں بلا رہے ہیں، زہرا کے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ بس یہ آواز تھی، یہ پیغام تھا، یہ اعلان سننا تھا کہ حضور کے غلام جوک در جوک جمعرات کے دن روزہ رکھنے کے بعد، روزہ رکھا ہوا ہے اور جنگ سے ایک دن پہلے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ اب دو گروہ ہیں، پہلے تھوڑا سا تعارف ضروری ہے۔ دو گروہ ہیں، ایک انصار ہیں، ایک مہاجر ہیں۔ انصار کون ہیں؟ جو مدینہ طیبہ کے مقامی لوگ ہیں، جو رہنے والے مدینہ طیبہ کے جدی پشتی، اور مہاجر جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے مدینہ پاک میں، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ جب مسجد نبوی شریف بھر گئی، حضور کے غلاموں سے کھچا کھچ بھر گئی، حضور کے غلام جلوہ افروز ہو گئے، تو پردہ ہٹا، اوٹ سے مدینے والے آقا اپنا رخ زیبا باہر تشریف لے آئے۔ دو جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اس محفل میں جلوہ گر ہوئے، اس محفل میں بیٹھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بھائی تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انصار میں سے ایک صحابی، ایک حضور کے غلام کھڑے ہوئے جن کا نام ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، کملی والیا، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے، قوم موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے۔ من و سلوہ کھانا تھا، بٹیر کھانے تھے، تو دسترخوان بھی لگ جائے اور یہ آئیں اور کھا کے چلے جائیں، اور جب جنگ کی باری آئے تو کہتے موسیٰ لڑے تو موسیٰ دا خدا لڑے۔ نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ ہوگا تو ہم سمندر کی موجوں سے ٹکرا جائیں گے۔ سونیا جے تیرا اشارہ اسی طرح سمندر دیاں لہراں نہ ٹکرا جاواں گے، لیکن آپ کو کانٹا نہیں چبھنے دیں گے۔ ایک اور غلام کھڑے ہوئے، ایک اور غلام کھڑے ہوئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ ادھر پھیرا، اور روایت میں مختلف ہے، ادھر مہاجروں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عاشقوں کے امام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ پڑی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ہاں بھئی ابو بکر، اور تیرا کیا خیال ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے وطن چھوڑا آپ کی خاطر، قبیلہ چھوڑا آپ کی خاطر، گھر بار کاروبار بزنس رشتہ داریاں سب کچھ مدینے والیا تیری خاطر چھوڑی ہیں، اب یہ ایک جان ہے، یہ جان تیرے نام پہ قربان ہے، یہ جان ہے
اور یہ جان تیرے نام پہ قربان ہے۔ بس میں آپ کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جناب عثمان غنی مولا علی، انہوں نے اپنے اپنے بیانات، اپنی اپنی گفتگو ساری اپنی جو پیشکش وہ کی، اور جب بھی کوئی صحابی کھڑے ہو کے اظہار کرتا، مدینے والے لجپال کا چہرہ 14ویں بلکہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتا تھا، گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مسجد نبی شریف کے ایک پلر، ایک تھم کے ساتھ نا ایک عورت آئی۔ آپ کو مزہ آئے گا سننا۔ ایک عورت آئی، یہاں اور بھی واقعات ہیں۔ ایک عورت آئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ۔ اس نے کہا، حضرت بلال جب گئے نا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے لجپال نبی سے ہی بات کرنی ہے، لجپال نبی سے بات کرنی ہے۔ کیا انداز تھا! مدینے کے تاجدار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا کے پاس، اس عورت کے پاس، اس خاتون کے پاس آئے اور نگاہیں جھکا کر، ہاتھ باندھ کر، مدینے کے تاجدار اس سے کہتے ہیں جی فرمائیں۔ تو اس عورت نے دوپٹہ لیا ہوا تھا، وہ دوپٹہ ہٹا کر 6 ماہ کا بچہ دو جہانوں کے سردار کے قدموں پہ رکھ دیا۔ 6 ماہ کا بچہ، ایمان والو، محبت والو، اولاد والو، روزہ رکھ کے جمعے کی نماز پڑھنے والوں، محبت سے سننا، ایمان تازہ ہوگا۔ 6 ماہ کا بچہ رکھ دیا۔ اب اس سے پہلے ایک بات ضرور سنیں جو رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کلام کر لیا تو فرمایا بھئی لاؤ رجسٹر اور میرے غلاموں کے نام لکھو جس نے جنگ پہ جانا ہے، جس نے جنگ پہ جانا ہے۔ سمجھیے یار کمال، میرا نام لکھا اسکول میں، میرا نام لکھا کالج میں، آپ کا نام لکھا یونیورسٹی میں، کسی کا نام لکھا ریلوے کی ورکشاپ میں، کسی کا نام لکھا یونین کونسل میں، کسی کا نام لکھا عدالت میں، کسی کا نام لکھا مغل پورے کے تھانے میں۔ محمد عربی کے غلاموں کی شان کیا تھی کہ محمد عربی کے غلاموں کے نام آقا مولا کے رجسٹروں میں لکھے جا رہے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رجسٹروں میں لکھے جا رہے تھے۔ وہ آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس شیر خار دودھ پیندے بچے دا بھی نام لکھو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عقل والی بات، اس کا کہا حبیبی سیدی یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ایمان والو ذرا توجہ کرنا۔ اس نے عرض کی حبیبی سیدی یا رسول اللہ، یہ زندگی کا پہلا موقع ہے کہ مدینے کے تاجدار نے ہم سے کچھ مانگا ہے۔ مدینے کے تاجدار نے پہلی دفعہ ہم سے کچھ مانگا ہے۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر کو دیکھا، میرے سر کا تاج دنیا سے چلا گیا، اور کوئی اولاد نہیں، اور کوئی نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے اس شیر خار کو، دودھ پیتے بچے کو مدینے والے کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے۔ روزہ میرا بھی ہے تے تہاڈا بھی ہے، تے انج نہ بولو، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ شاعر نے کچھ اور کسی انداز میں کہا، ہم اس کو اپنے لفظوں میں شاعر سے معذرت کے ساتھ، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے۔ تصور
تصور کریں, سوچیں کیا چیز پیش کروں آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی. آپ کی محبت کو سلام ذرا اپنے اندر ذوق پیدا کرے, شوق پیدا کرے, جذبہ پیدا کرے. نبی کا ذکر سننے والوں ذرا سننا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آپ سنتے آتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع, نبی کا عاشق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے مدینے والے کے قدموں میں نچھاور کر کے کیا کہتے ہیں, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی ہے, یہ دل بھی, یہ جان بھی تمہاری ہے. دو باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں, پھر میں آؤں گا قدمین پر. پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور عورت آ گئی, اس کے بغل میں گٹھڑی ہے, بغل میں گٹھڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پوچھا, مختصر کر رہا ہوں, کہ کیا لائی ہو. اس نے آگے سے اپنی گٹھڑی کو کھولا اور عرض کرتی, حبیبی سیدی یا رسول اللہ, میں نے اپنے گھر کے کونوں میں نظریں دوڑائیں, مجھے اور کچھ نہ ملا. آپ نے جب پہلی دفعہ مانگا, میں نے اپنے سر کے بال کاٹ کے اس گٹھڑی میں باندھ کے لے آئی ہوں, اس میں باندھ کے لے آئی ہوں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بال کس کام آئیں گے. اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس ایمان سے آئی ہوں, اس یقین سے آئی ہوں. سنتے ہو نا, مصر کا بازار ہے اور بولی یوسف کی لگ رہی ہے, مصر کا بازار ہے اور بولی یوسف کی لگ رہی ہے. اور کہا یہ گیا کہ یوسف اس کو دیا جائے گا جس کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہوگا. بڑھیا عورت آ گئی, اب پرے ہو جاؤ, پرا کر دی اگے آ گئی. انہوں نے کہا, تیرے کول کی ہے, تمہارے پاس کیا ہے. اس نے کہا, یہ میں نے سوت کاتا ہے, یہ 2-4 اٹیاں ہیں, میں بھی یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں, میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں. کسی نے پوچھا کہ لوگ یہاں تو مالوں سے بولیاں لگ رہی ہیں, تیری اٹیاں کس کام آئیں گی. اور اس نے کہا, ارے چھوڑو, کل جب یوسف کے خریداروں کی بات ہوگی تو ان خریداروں میں بڑھیا کا نام بھی آ جائے گا, میں بڑھیا کا نام بھی آ جائے گا. بس یہی کہنا چاہتا ہوں, وہ 6 ماہ کا بچہ لے کے آنے والی بی بی نے بھی یہی کہا کہ جب کل بدر کی بات ہوگی, بدر کے شہیدوں کی بات ہوگی, تو یا رسول اللہ, اس بدر کے شہیدوں کے رجسٹر میں میرے اس شیر خوار بچے کا نام بھی آ جائے گا. پھر رات ہوئی, وقت ہو گیا, 10 منٹ رہ گئے, تو رات ہوئی. ماما جو تھی نا, ماما بھی تھی, امیاں اپنے بچیاں نو پتہ کہ درس دیندیاں سن. اللہ اکبر. نبی کے غلاموں, بدر کے دن سے 1 دن پہلے کی بات آپ سے سنا رہا ہوں. 16 رمضان کی بات, جمعرات کی رات آ گئی. مدینہ طیبہ کی عورتوں نے, مدینہ طیبہ کی خواتین نے اپنے اپنے لختے جگروں کو بلایا اور بلا کے کہا, ہماری بات کان کھول کے سن لو, جان جاتی ہو تو چلی جائے, ہمیں تمہاری جانوں کی پرواہ نہیں, ہمیں پرواہ ہے تو محمد عربی کی عزت کی پرواہ ہے. اونچی کہو یا سبحان اللہ. یہ پیغام تھا, یہ پیغام دیا گیا جو ہے وہ اس میں بدر کے میدان میں جانے سے پہلے. اور بدر کے میدان میں کیا تھا, ایک جھلک آپ کو دکھاؤں. تصور کریں,
ادھر شیطان والے تھے، ادھر رحمان والے تھے، ادھر شیطان والے تھے، ادھر رحمان والے تھے۔ ان کو اپنے مال پہ ناز تھا، ان کو کملی والے پہ ناز تھا۔ ان کا کل سرمایہ، ان کا مال اور دولت تھی، ان کا کل سرمایہ ان کی مال اور دولت تھی، اور ان کا کل سرمایہ مدینے کا تاجدار تھا۔ اور پھر وہ کیسے لڑے، وہ بچوں کی باتیں، ماز اور موز اور یہ سارے آپ سن چکے۔ ہم جو آتے ہیں قدمین مصطفیٰ پر، سبحان اللہ کہیں، قدمین مصطفیٰ پر، زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت جبریل وحی کے لیے آتے، حضرت جبریل وحی کے لیے آتے، اور اس وقت ایک بڑا جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری جادوگر۔ اس پتہ کیا کہتا، جتھے جتھے حضرت جبریل علیہ السلام دی کوڑی دے پیر کھر لگدے سن، اتھوں اس نے مٹی چک کے تے رکھ لئی۔ سبحان اللہ کہہ سکتے، اتھوں سے نے نا مٹی چک کے تے رکھ لئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ان بعد نے سونے دا ایک بچھڑا جہا بنایا، ایک مورتی بنائی تے بنا کے تے او دے پیٹ دے وچ حضرت جبریل دی کوڑی دے پیران دی مٹی رکھ دیتی۔ حضرت جبریل کے قدموں، آپ کی گھوڑی کے قدموں کی مٹی رکھ دی۔ اب اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ تے جے جبریل دی کوڑی دے کھران دی مٹی دی اتنی طاقت ہے تو امام الانبیاء دے پیران دی کی شان ہوئے گی، امام الانبیاء دے پیران دی کی شان ہوئے گی۔ اور وہ گھوڑے جو جہاد پہ جاتے ہیں، اسلام کے لیے جو جہاد کرتے ہیں، ان کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ سنیے ذرا قرآن پاک، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ رب العالمین پاک کلام کے اندر وہ گھوڑے جو جن کے اوپر مجاہدین سوار ہوتے ہیں، ان کے کھروں کے نیچے مٹی کی قسمیں کھاتا ہے۔ جب اس مٹی کا یہ عالم ہے، اس مٹی کا تعلق مجاہدوں کے گھوڑوں کی کھروں سے، کھر کا تعلق ٹانگ سے، ٹانگ کا تعلق پیٹ سے، اور پیٹ کا تعلق ریڑھ کی ہڈی سے۔ مولا یہ مقام کیوں دیا؟ فرمایا اس کے اوپر میرے نبی کے غلام بیٹھ کر جہاد کرتے ہیں۔ آؤ اللہ اکبر، عزیزان نے منظرہ توجہ کرتے جانا، ہم بات کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، طور پہاڑ پہ آ جانا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی جتیاں لا لے، کیونکہ تو وادی مقدس وادی کے اندر ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام عرش پہ جلوہ گر ہے، خیال آتا ہے جوتے اتار لوں۔ رب فرماتا ہے وہ موسیٰ تھے، وہ کلیم اللہ تھے، آپ حبیب اللہ ہیں۔ محمد ہمارا